نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ والوں سے ادنا تعلق بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ ملتان سے میرے ایک دوست شیر محمد آئے تھے جو عمرہ کرنے جا رہے تھے، وہاں کے معززین میں سے تھے۔ ایک سفر میں میرا بستر بھول کر ریل میں رہ گیا اور میں ملتان اتر گیا۔ شیر محمد جو مجھے لینے اسٹیشن پر آئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میرا بستر، رضائی، گدا سب لاہور چلا گیا، تو انہوں نے اپنے تعلقات کے ذریعے ٹیلی فون کر کے اگلی گاڑی سے بستر ملتان واپس منگوا لیا۔ ان کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ان کو داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے اور اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا دیر سویر رنگ لاتا ہے، آج نہ صحیح کل صحیح، کبھی ضرور اثر دکھائے گا۔ حکیم جالینوس ایک دن باہر نکلا، ایک پاگل اس کو دیکھ کر ہنسا اور کہہ لگایا اور آنکھ بھی ماری۔ بس جالینوس فوراً واپس آ گیا اور اس نے اپنے ملازم دواخانہ سے کہا، اے ملازم، مجھے وہ معجون کھلا دو جو میں پاگلوں کو دیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ تو ابھی بالکل خیریت سے گئے تھے۔ کہا کہ نہیں، میں کچھ پاگل ضرور ہوں، ورنہ وہ پاگل مجھے دیکھ کر نہ ہنستا۔ پاگل کا ہنسنا اور خوش ہونا دلیل ہے کہ میں بھی تھوڑا سا پاگل ہوں، لہٰذا اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور ان کی صحبت میں جانا دلیل ہے کہ اس کے دل میں کچھ محبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جانا دلیل ہے کہ اس کے دل میں کچھ محبت اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضرور ہے، یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ شیر محمد صاحب نے ہمیشہ اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام رکھا۔ ملتان میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی صحبت میں بھی جایا کرتے تھے۔ اب تو حاجی شیر محمد صاحب ہو گئے، رحلت ہو گئی۔ بہرحال وہ جب کراچی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو اسی حالت میں آئے تھے کہ داڑھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ شیر محمد، کیا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہے یا خالی طواف کر کے واپس آ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ارادہ تو ہے۔ میں نے پوچھا کیا روضہ مبارک پر بھی جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کہ روضہ مبارک پر جب جاؤ گے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک آپ کو اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوگا یا غمگین ہوگا؟ کسریٰ بادشاہ کے 2 سفیر اس حالت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈائی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکلیف سے چہرہ مبارک کو پھیر لیا اور فرمایا، تمہیں کس نے ایسا برا چہرہ بنانے کا حکم دیا ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ نے، جس کو وہ اپنا رب کہتے تھے، کسریٰ نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کٹانے کا حکم دیا ہے۔ تو جب میں نے شیر محمد سے پوچھا کہ تمہاری شکل دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ جواب عاشقانہ ہے کہ بولے کچھ نہیں مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پر لگ گیا اور اب ان کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ بعض وقت زبان خاموش رہتی ہے مگر آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پشاور میں مولانا فقیر محمد صاحب ایک بزرگ ہیں، وہ تقریر کرنا نہیں جانتے، صرف رونا جانتے ہیں۔ پشاور میں نے اپنا یہ شعر جو ان کی خانقاہ میں ہی بنا تھا، ان کی آہ و بکا پر پیش کیا تھا۔ ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے۔ اگر کسی کے دعا میں آنسو نکل جائیں اور وہ کچھ نہ مانگ سکے تو سمجھ لو کہ سب قبول ہے۔ یہ بات میرے شیخ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اختر، جب دعا میں آنسو نکل آئیں تو سمجھ لو کہ قبولیت کی رسید آ گئی۔ تو شیر محمد صاحب ماشاءاللہ رو پڑے اور کچھ بولے نہیں، بس مصافحہ کر کے چلے گئے۔ لیکن جب عمرہ کر کے واپس آئے تو پوری داڑھی تھی اور واقعی شیر معلوم ہو رہے تھے۔
ملتان ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے انتظامیہ کے افسران پہنچے اور داڑھی دیکھ کر ان سے دعاؤں کی درخواست کی اور کہا کہ شیر محمد، داڑھی رکھ کر تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔